عوام اور خواص میں یکساں مقبول اہل فن ضیاء محی الدین اور امجد اسلام امجد۔ موت کے بعد لوگ اس دنیا میں اپنے حسب نسب سے کم اور اپنے کام سے زیادہ پہچانے جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اب اس بات کی حیثیت ایک کلیشے سے زیادہ نہیں کہ ہمارا معاشرہ اپنے عہد کے بڑے لوگوں کی پذیرائی نہیں کرتا یا انہیں ان کا جائز مقام نہیں دیتا۔ جسے میرے بیان کی صداقت میں شک ہو وہ پچھلے دنوں پاکستان میں ہونے والی 2 اموات پر لوگوں کے رد عمل کو دیکھ لیں اور خود ہی فیصلہ کر لیں۔ میری مراد جناب امجد اسلام امجد کی موت اور اس کے چند دن بعد ہی ضیاء محی الدین کا انتقال سے ہے۔ ان دونوں فنکاروں نے نہ صرف عوام اور معاشرے نے سر آنکھوں پر بٹھایا بلکہ سرکاری سطح پر اعلیٰ ترین اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ اگر اس رد عمل کو بعد از موت رد عمل بھی سمجھ لیا جائے تو پاکستان میں آئے دن ہونے والے ادبی میلوں میں لوگوں کی شرکت اور ادیبوں، شاعروں اور دوسرے فنکاروں کی پذیرائی پر ایک نظر ڈال لیں تو بھی میری بات میں بہت وزن ہے کہ ہمارا معاشرہ فنکاروں کا قدردان ہے اور ان کی پذیرائی میں پیش رہتا ہے۔ لیکن حضرات یہ بات ذہن میں رہے کہ میری مراد ہرگز ان اشخاص سے نہیں جنہوں نے اپنے ہی طور پر بلحوث بن کر حسن پرستی شعار کی اور آبروئے شیوائے اہل ہنر کی لاج نہ رکھی، بلکہ میری مراد ان سنجیدہ اور باکمال فنکاروں سے ہے اور خصوصاً ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اپنی زندگی اپنے فنون کے لیے وقف کر دی۔ امجد اسلام امجد ایک متنوع شخصیت کے مالک تھے، کرکٹ کے کھلاڑی اور مداح، ایک بہت اچھی یادداشت کے مالک، برجستہ جملہ باز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک استاد، ڈرامہ نگار، کالم نگار، غیر ملکی زبانوں کی شاعری کے مترجم، فلیپ رائڈر، سماجی کارکن، دوستوں کے دوست اور سب سے بڑی بات ایک درد مند اور شکر گزار پاکستانی تھے۔ ان کی ادبی حیثیت کے حوالے سے اگر آخری بات کہوں تو یہ وہ ایک شاعر تھے اور بنیادی طور پر نظم کے شاعر۔ ان کی شاعری کے مطالعے کی بنیاد پر تو انہیں نظم کا شاعر سمجھا جاتا ہی ہے، لیکن میں یہ بات پورے وثوق سے اس لیے بھی کہہ سکتا ہوں کہ 2-3 صدیوں پہلے برمنگھم میں جب میں نے ان کے تعارف میں یہ بات کہی تو انہوں نے خود میری اس بات سے اتفاق کیا۔ ایک اور بات جس کی میں نے باقاعدہ تحقیق تو نہیں کی لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ہی اردو یا کسی اور زبان کے کسی شاعر نے بھی اپنی شاعری کی وجہ سے مختلف شہروں اور ملکوں کے اتنے سفر اختیار کیے ہوں جتنے امجد نے کیے۔ کرکٹ شاید ان کا پہلا شوق تھا لیکن اردو شاعری ان کی پہلی محبت تھی۔ اردو شاعری کو امجد نے غزل اور نظم کے بہت سے خوبصورت مجموعے دیے اور ان کے بے شمار اشعار اور خصوصاً بہت سی نظمیں لوگوں کی یادداشت میں تا دیر زندہ رہیں گی۔ نوجوان شاعروں کی بے شمار کتابوں پر ان کی تحریر کردہ فلیپ اس بات کی گواہی ہیں کہ نئے شاعروں کو وہ کس قدر اہمیت دیتے تھے اور حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ امجد نے ڈرامہ نگاری شاعری کے بعد شروع کی اور بہت سے یادگار ڈرامے تحریر کیے، لیکن ان کا تحریر کردہ ڈرامہ وارث صرف ان کا ہی بہترین ڈرامہ نہ تھا بلکہ وہ اپنے وقت کا مقبول ترین ڈرامہ بھی تھا، اور اسی ڈرامے نے پاکستان میں ایک مختلف ڈرامہ نگاری یعنی حقیقت نگاری کی بنیاد رکھی۔ بلا شبہ یہی ڈرامہ بیرون ملک ان کی شہرت کا بھی ایک بڑا سبب تھا، اور اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بیرون ملک امجد کی شہرت ایک ڈرامہ نگار کی حیثیت سے پہلے پہنچی، شاعری کی مقبولیت بعد میں آئی۔ مجھے یاد ہے یہیں ایک لندن میں اردو مرکز ہی کی ایک تقریب میں انہوں نے ڈرامہ نگاری سے کنارہ کشی کا سبب بناتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان میں پروڈکشن ہاؤسز نے پاکستانی ڈرامے کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور جو اردو ڈرامے دنیا میں پاکستان کی پہچان ہوا کرتے تھے انہیں ختم کر دیا ہے اور اس کی جگہ کمرشل ازم نے لے لی ہے، اور میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا تھا، اس لیے میں نے ڈرامہ لکھنا بند کر دیا ہے۔ جہاں تک ان کی کالم نگاری نویسی کی بات ہے، اور یہ اگر ان کا شعوری فیصلہ تو بہت اچھا تھا، انہوں نے اپنے کالموں کو سیاست کی آمیزش سے بہت حد تک پاک رکھا۔ زیادہ تر ان کے کالموں کا موضوع زیادہ تر کسی نئی کتاب کا تذکرہ، کوئی نمایاں سماجی مسئلہ، کسی خیراتی کام کے حوالے سے معلومات، اور شاید سب سے زیادہ ذکر ان کے اپنے سفر کے احوال کا ہوتا تھا جو مشاعروں میں شرکت کے لیے کرتے تھے
اور یہاں بھی وہ اپنے ان مہربان میزبانوں کا ذکر کرنا کبھی نہیں بھولتے تھے جن کے ساتھ انہوں نے اچھا وقت گزارا ہوتا، بلکہ ایک ایک شخص کا نام لے کر اسے یاد کرتے تھے۔ امجد اسلام امجد جتنے کھلے ڈلے آدمی تھے، ضیاء محی الدین اس کے مقابلے میں بہت لیے دیے رہنے والے اور ریزرو آدمی تھے۔ نہایت خوش لباس، خوش اتوار، خوش گفتار، اداکار، صداکار، ٹی وی شوز کے پیشکار، اس کے ساتھ ساتھ موسیقی میں بھی درک رکھتے تھے۔ پاکستان میں ڈرامہ ٹیلی ویژن شروع ہونے کے ساتھ ہی ان سے وابستہ ہو گئے اور ضیاء محی الدین شو کے نام سے ایک ٹاک شو شروع کیا اور نہ صرف شہرت پائی بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک اپنے ہی انداز کی شو کی بنیاد بھی رکھی۔ ان کے بعد بہت سے لوگوں نے پاکستانی ڈرامے پر ٹاک شوز کیے، لیکن نہ تو ان شوز میں تنوع تھا اور نہ ہی پیش کرنے کا انوکھا انداز۔ پیدائشی پنجابی ہونے کے باوجود اردو ایسی اچھی اور مرصع کہ زبان داں بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکتے تھے، لیکن یہ سب قدرتی نہ تھا۔ ان کی کامیابیوں کے پیچھے ان کی ذہانت، کثیر مطالعہ، سیکھنے کے فن کے شوق کے ساتھ ساتھ کوشش اور مسلسل محنت کا بھی دخل تھا۔ رائل اکیڈمی آف ڈرامیٹک آرٹ لندن سے تھیٹر اور اداکاری کی تربیت کے ساتھ ساتھ فلم اور ڈرامہ ڈائریکشن اور پروڈکشن کی تعلیم بھی حاصل کی، اور شاید واحد پاکستانی آرٹسٹ تھے جنہوں نے ویسٹ اینڈ لندن کے تھیٹرز میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور داد پائی۔ اے پیسیج ٹو انڈیا نامی اسٹیج ڈرامے میں ڈاکٹر عزیز کا کردار ادا کیا اور لارنس آف عربیہ میں اداکاری کی۔ پھر بہت بعد میں انہوں نے پاکستان میں ناپا نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس سے وابستگی اختیار کی اور اپنے آخری وقت تک اس کے سربراہ رہے، جہاں فنون لطیفہ سے دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں کو اداکاری اور اس سے منسلک دوسرے شعبوں میں تربیت دی جاتی تھی۔ کہانی کہنے اور قصہ گوئی کی روایت دنیا میں بہت پرانی ہے۔ اسی طرح اور اپنے اور دوسرے شاعروں کی شاعری پڑھنے کا رواج بھی عام تھا اور ہے۔ کہانی عام طور پر وقت گزاری یا دوسروں کی کہی ہوئی باتوں کو دہرانے کا نام ہے۔ شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مجالس میں اکثر قصیدہ، سلام یا نوحہ پڑھا جاتا ہے، یا جنگوں کے موقع پر رضیہ کلام پڑھا جاتا ہے، اور شاعری کو عام طور پر زور بیان اور نفس مضمون کی مناسبت سے پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم اپنی عام بات چیت میں بھی دیکھتے ہیں کہ دوران گفتگو ہم بلا تکان بولتے چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو کچھ نہ سمجھے خدا کرے والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم عام طور پر رموز اوقاف یا پنکچویشن کا خیال کم رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو میں نظم یا نثر لکھتے ہوئے عام طور پر اوقاف کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی۔ اس کے لیے بعض اوقات بولتے اور پڑھتے ہوئے کچھ مطلب کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ جملے تو اکثر سنے ہوں گے، روکو مت جانے دو، یا دوسرا جملہ روکو مت جانے دو۔ اگر بولتے ہوئے ان چار الفاظ کو مناسب وقفے کے ساتھ ادا نہ کیا جائے تو مختلف مطلب نکل آتا ہے۔ گمان غالب یہی ہے کہ ضیاء صاحب نے رموز اوقاف کی اہمیت والی بات لندن میں تھیٹر اور اداکاری کی تربیت حاصل کرتے ہوئے سمجھی اور سیکھی اور اسے گرہ سے باندھ لیا، اور پھر بقول شخص سے اس نے وہ صنف ادب کی ہے ادب میں ایجاد اور کمال کر دیا۔ یعنی پہلے صنف ادب میں جس صنف کا کوئی وجود ہی نہ تھا اس صنف کے موجد ٹھہرے۔ اس نو ایجاد صنف ادب کی کامیابی میں ان کی صداکاری کا بھی دخل تھا۔ گویا اوقاف کے بغیر لکھے گئے شعر اور نثر کو اپنی آواز کے زیر و بم یا اپنے لہجے سے ایسے اوقاف دینا کہ نہ صرف بات واضح اور مطلب ظاہر ہو جائے بلکہ سننے والا سن کر بات کو سمجھ جائے اور لطف اندوز بھی ہو۔ کلاسیکی اردو شاعر ہوں یا ادیب، خطوط غالب کی ہوں یا محمد علی رضولوی کے، اسد محمد خان کے افسانے ہوں یا پطرس بخاری اور جناب مشتاق احمد یوسفی کی نثر، نون میم راشد کی شاعری ہو یا فیض احمد فہد کی، ضیاء صاحب نے اس خوبصورتی سے اور اپنے ہی منفرد انداز میں اسے ایسے پیش کیا کہ اسے دو آتشہ کر کے اس کا لطف دوبالا کر دیا۔ ضیاء صاحب کو یہ امتیاز بھی حاصل رہا کہ وہ شاید واحد پاکستانی اداکار اور صداکار تھے جو پاکستانی ٹی وی اور فلم کے ساتھ ساتھ برطانوی سنیما اور ٹی وی پر بھی اپنے فن کے جوہر دکھاتے رہے۔ یہاں لندن میں ضیاء صاحب سے میری پہلی ملاقات انہوں نے سامنے بیٹھ کر سننے کا اعزاز مجھے جناب رضا علی عابدی صاحب کی وجہ سے سن 19 میں ہوا، اور وہ مجھے تقریب آج بھی یاد ہے۔ ہوا یوں کہ BBC کو ضیاء صاحب کے ساتھ ایک آڈیو ریکارڈنگ کرنی تھی، اور اس کے لیے سامعین کی ضرورت تھی جو انہیں داد دے سکیں تاکہ محفل کا ماحول پیدا ہو سکے۔
خوش قسمتی سے آدمی صاحب نے مجھے بھی مدعو کیا تو میں حاضر ہو گیا۔ اتفاق سے اس محفل میں ضیاء صاحب نے جو اقتباس پڑھا اس میں ایک سبزی مائل پتھر کا نام بھی آیا، جو دراصل عربی زبان سے فارسی زبان میں آیا، اور فارسی زبان سے استفادہ کرتے ہوئے میرے والد مرحوم نے اسے اردو میں داخل کیا، لیکن ایک ذرا تبدیلی کے ساتھ۔ ضیاء صاحب نے اقتباس پڑھتے ہوئے اسے سنگ یش بھی پڑھا اور فارسی لغت کے اعتبار سے بالکل ٹھیک پڑھا، جبکہ میں اپنا نام یشب لکھتا پڑھتا اور بولتا ہوں اور حرف شین پر زبر لگاتا ہوں۔ پروگرام کے بعد عابدی صاحب نے بطور خاص ہنستے ہوئے مجھے پوچھا، تو آج آپ نے اپنا نام سنا؟ تو مجھے ہنسی آ گئی۔ شکریہ۔ میرے خیال میں میرا کچھ وزن کم ہو گیا ہے۔ شکریہ یشب، بے انتہا بہت خوبصورت